صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ سن 1447 ہجری 25 صفر المظفر بوقت 2:31 ہم سبھی لوگ شہر محبت مرکز اہل سنت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی مقدس بارگاہ کرم میں کل شریف کے موقع پر حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم اپنے اس خاص بندے کی بارگاہ کرم میں ہم سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے، آمین ثم اور آمین۔ اس وقت سعید کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین۔ حضرت علامہ حافظ و قاری الحاج بیت اللہ صاحب قبلہ مشاہدی کہ تلاوت قرآن سے محفل کا آغاز ہوا۔ حضرت مولانا مصباح نوری صاحب قادری نے مفتی اعظم عالم تاجدار اہل سنت کے مبارک و مسعود عاشقانہ نعت پاک سے نعتیہ پروگرام کو شروع کیا۔ حافظ فیصل ربانی نے منقبت اعلیٰ حضرت سے ہم سب کو سرشار کیا۔ فاضل گرامی حضرت مولانا قمر الدین ساحل حشمتی صاحب نے خدا داد صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بطفیل اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے 2 شعر کی تشریح ایسے انداز میں کی کہ جو اس کا مفہوم اور مراد ہے۔ سبحان اللہ۔ خطیب ملت حضرت مولانا اظہار اشرف صاحب نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نعتیہ دیوان سے اختصار کے ساتھ جب کسی بڑے مفہوم کو کہنا ہوتا ہے تو شعر کے قالب میں اسے ڈھالا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے قلم پاک کی برکات کو ہم لوگوں کے سامنے رکھ کر کے اور اس کی برکتوں کو تقسیم کیا۔ اللہ تعالی اس کی برکتوں سے انہیں ہمیشہ مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ قاری ضیاء یزدانی صاحب نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تاجدار اہل سنت حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضور حجت الاسلام استاد زمن اور تمام اولیاء کرام کے محبتوں کے مرکز کہ جن کا قدم ناز ہر ولی کی گردن پر ہے سبحان اللہ۔ اور تمام اولیاء کی گردنیں جس کے لیے اللہ نے منبر بنا دی ہے۔ واہ۔ اس وقت سعید کے موقع پر عرس رضوی کے موقع پر انہوں نے منقبت غوث اعظم پڑھ کر کے ایک ایسا سما قائم کیا سبحان اللہ۔ کہ جیسے ہم لوگ قادری فیضان اور قادری فیضان کی بارش ہو رہی ہو سبحان اور اللہ۔ ہر ایک اس میں اپنے اپنے حصے کے مطابق نہا کر کے اور برکات قادریہ سے مالا مال ہو رہا ہو۔ آج ہم 2 باتیں بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم فرماتا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شعائر نشانیوں کی تعظیم کرے یا تعظیم کرتا ہے، تو اللہ کے شعائر اور نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ دلوں کا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ بے شک۔ شعائر اللہ شخصیت بھی ہوتی ہے، مکانات بھی ہوتے ہیں، جگہیں بھی ہوتی ہیں، اور کچھ معمولات و اعمال بھی ہوتے ہیں۔ نماز شاعر اللہ سے، روزہ شاعر اللہ سے، اذان شاعر اللہ سے، مسجدیں شاعر اللہ سے، کعبہ معظمہ شاعر اللہ سے، اور بلکہ قرآن میں تصریح ہے، جو میں نے مکان و جگہ کا ذکر کیا،
اس کی دلیل کے طور پر ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، سبحان بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب اس کے اندر جب جائیں گے تو ایک پہاڑ ہے، اللہ کی نشانی ہے، وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے۔ ایک اللہ کے مقدس بندی کے قدم پڑے ہیں، وہ شاعر اللہ ہے۔ تو جب غیر نبی، غیر رسول، اللہ کی مقدس بندی، نبی کی بیوی کے قدم اگر کسی پہاڑ پہ پڑ جائیں تو شاعر اللہ ہو جائے، تو سرور کائنات جہاں جلوہ گر ہیں، گنبد خضرا کیوں نہیں شاعر اللہ بالکل، ہوگا، بے شک، سنہری سبحان جالی اللہ، کیوں نہیں شاعر اللہ ہوگا، بے شک جنت کی کیاری کیوں نہیں شاعر اللہ ہوگا۔ بے شک اس طریقے سے صفا مروہ بھی شاعر اللہ ہے، مینا بھی شاعر اللہ ہے، میدان عرفات بھی شاعر اللہ ہے، جبل رحمت بھی شاعر اللہ ہے۔ اور جب شخصیات کو دیکھیں گے تو ابو بکر صدیق شاعر اللہ سے سبحان ہیں، اللہ، خلفائے راشدین واہ، شاعر واہ، اللہ واہ، سے ہیں، واہ، 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 اہل بیت سبحان شاعر اللہ، سے ہیں، سبحان اللہ، حسنین کریمین شاعر واہ، اللہ سے ہیں، بے یہ شک، سب اللہ کی نشانی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ شاعر اللہ بے سے ہیں، شک، غوث اعظم سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی یہ شاعر اللہ سے ہیں، خواجہ غریب نواز یہ شاعر اللہ سے ہیں، سبحان اور اللہ، ان تمام بزرگوں کے محبتوں کا جو مرکز ہے وہ امام احمد رضا شاعر اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، مسلک سبحان اعلیٰ اللہ، حضرت، سبحان اللہ۔ سبحان ہم آج یہ عرس کی تقریب میں بیٹھے ہیں، قرآن فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو ہم نعت پڑھیں یہ بھی تعظیم ہے، منقبت پڑھیں یہ بھی تعظیم ہے، سلام پڑھیں یہ بھی تعظیم ہے، درود پڑھیں یہ بھی تعظیم ہے، محبت سے حاضر ہوں یہ بھی تعظیم ہے۔ ہم تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے اور اپنے مکاشفے کے اعتبار سے توجہ بارگاہ اعلیٰ حضرت کی طرف لگائے، اگر وہاں حاضر ہو گئے یہ بھی تعظیم ہے۔ پھول ڈال دیا تو تعظیم، اور پھول لے لیا تو تعظیم، چادر پیش کر دیا تو تعظیم، محبت سے کھڑے ہو گئے تو تعظیم، اور آج یہاں بیٹھ کر جو اعلیٰ حضرت کا ذکر کر رہے ہیں یہ بھی تعظیم ہے۔ بلکہ اس وقت سعید 2:38 کا جو ہمیں انتظار کر رہے ہیں یہ بھی تعظیم ہے، اور جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، واہ، رسول واہ، اللہ، برکت اعلیٰ حضرت، زندہ باد، عرس رضوی، زندہ باد، واہ، 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 سبحان اللہ، دوسری بات میں ماشاء بتانا اللہ۔ چاہوں گا، جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فاران کی چوٹی سے اللہ کی توحید اور اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا، تو کسی بھی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے اشاعت اور ایک ہے دفاع۔ کسی چیز کو آگے بڑھانے کے لیے اشاعت کی قوت لگتی ہے، اور جب اس میں رکاوٹ آئے تو دفاعی پوزیشن میں آنا پڑتا ہے۔ مکہ شریف میں اعلان ہوا، اشاعت ہو رہی ہے مگر مخالفت بھی سخت ہو رہی ہے۔ اس کے دفاع کے لیے جو آ کر کے سب سے پہلے کلمہ شریف پڑھ کر غلامی مصطفیٰ کا قلادہ گردن میں ڈالنے والی شخصیت ہے تو ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ، دفاع کے لیے جو کھڑا ہوا وہ سیدنا عمر بن خطاب ہے۔ سبحان اللہ، دفاع کے لیے جو کھڑے ہوئے وہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ ہے۔ دفاع کے لیے جو کھڑے ہوئے وہ سیدنا عثمان غنی ہیں۔ واہ، واہ، اور دفاع کے لیے جس نے اپنی پوری قوت و طاقت کو استعمال اخلاص کے ساتھ کیا اور جو حیدر کرار ہو گیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شجاعت کا وہ جوہر عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک اس کو یاد کیا جائے گا، وہ مولا علی شیر خدا۔ بے شک، سبحان اللہ، جب ہجرت فرما کر آقا مکہ شریف سے مدینہ شریف آئے، وہاں بھی دفاع کی پوزیشن، بدر دفاع کے لیے، احد دفاع کے لیے، حنین دفاع کے لیے، خندق دفاع کے لیے، اشاعت ہو رہی ہے دفاع بھی ہو رہی ہے۔ واہ، تو اشاعت اور دفاع دونوں ضروری ہے۔ یہ سلسلہ آگے بڑھا
اور آگے بڑھتا چلا گیا. صحابہ کا دور آیا, مانعین زکوٰۃ کا ایک فتنہ سامنے آیا, اشاعت بھی ہو رہی ہے, دفاع بھی کر رہے ہیں. اور آگے بڑھے, زمانے فاروقی میں اشاعت بھی ہو رہی ہے, دفاع بھی کر رہے ہیں. زمانے سیدنا عثمان غنی میں اشاعت بھی ہو رہی ہے, دفاع بھی کر رہے ہیں. ایک وقت آیا مولا علی شیر خدا کا, سیدنا امیر معاویہ کا, اشاعت بھی ہو رہی ہے, دفاع بھی ہو رہی ہے. اور کربلا میں اشاعت بھی ہو رہی ہے, دفاع بھی ہو رہی ہے. اگر تاریخ پڑھیں گے تو سرکار غوث اعظم سیدنا امام اعظم اشاعت بھی کر رہے ہیں, دفاع بھی کر رہے ہیں, لیکن الگ الگ محاذوں پہ دفاع ہے. لیکن ایک وقت آیا تھا 1472 ہجری کا, ایک وقت آیا کہ وہاں اشاعت کے لیے بھی بہت سارے شعبے تھے. ہمارے بر صغیر میں اولیاء و خانقاہیں تھیں, خواجہ غریب نواز, اولیاء الحق پنجوی, مخدوم کچھوچھا, سالار مسعود قاسی, سیدنا صابر کلیری, بابا فرید گنج شکر, یہ تمام بزرگان دین اشاعت فرمائے. لیکن اشاعت کے ساتھ جب دفاع کی پوزیشن کی منزل آئی تو یہاں دفاع کے لیے ایک محاذ نہیں ہے. یونیورسٹی کے اندر اسلام کے اشاعت کو روکنے کی کوشش, وہاں دفاع کی ضرورت ہے. کارخانوں میں بھی دفاع کی ضرورت ہے, صاحب کالجز میں بھی دفاع کی ضرورت ہے, خانقاہوں سے میں بھی دفاع کی ضرورت ہے. بڑے بڑے محدث کے بھتیجے گمراہ ہو کافر ہو گئے, وہاں بھی دفاع کی ضرورت ہے. دنیا دار بھی, وہاں بھی دفاع کی ضرورت ہے. خطبہ اور مدرسین بھی بگڑے, وہاں بھی دفاع کی ضرورت ہے. عالم مفتی کہلانے والے بگڑے, وہاں بھی دفاع کی ضرورت ہے. تو ہر محاذ پہ اشاعت و دفاع کے لیے اللہ نے 1272 ہجری میں شنیچر کے دن 10 شوال کو شہر بریلی میں اللہ نے جسے پیدا کیا وہی امام احمد رضا. اب امام احمد رضا کی تحریروں کو دیکھا جائے, ان کی تحریر کو دیکھا جائے. ان کی تحریر میں صرف یہ نہیں نماز روزہ بتایا, حج و زکوٰۃ کے نظام کو بتایا, نہیں, جہاں جہاں جیسے جیسے جس محاذ پہ اسلام کے خلاف سازش کی گئی, ہر طرح سے جس نے دفاع کیا ہے وہی امام احمد رضا. سبحان اللہ. میں بتانا یہ چاہتا ہوں, اشاعت صرف مصلی ہی سے نہیں, اشاعت صرف ممبر ہی سے نہیں, اشاعت صرف درسگاہوں ہی سے نہیں. آج یونیورسٹیوں سے لاکھوں قلوب کو بدلا جا رہا ہے, کالجوں سے لاکھوں بچوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں. اصلاح معاشرہ کے نام پر کروڑوں بچوں کی ذہنیت کو تبدیل کیا جا رہا ہے. امام احمد رضا کے دفاعی قوت اور دفاعی نظریہ کو اگر سامنے لایا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں مدرسے کی سخت ضرورت ہے, محراب و منبر سے دفاع کی ضرورت ہے, جہاں علماء صلحاء میں بیٹھ کر دفاع کی ضرورت ہے, وہیں پر یونیورسٹی بنا کر کے ایسے لوگوں میں بھی دفاع کی ضرورت ہے, کالجز بنا کر کے ایسے لوگوں میں دفاع کی ضرورت ہے. امام احمد رضا کی 1000 کتابیں جب آپ پڑھیں گے تو جہاں آپ نے فقہیات پہ لکھا ہے, اصول تفسیر میں لکھا ہے, وہیں پر امام احمد رضا نے سائنس پر بھی لکھا ہے, زیجات پر بھی لکھا ہے, حیات پر بھی لکھا ہے, فلسفہ پر بھی لکھا ہے, منطق پر بھی لکھا ہے, اور دنیا کے 100 سے زیادہ علوم و فنون میں آپ نے یادگار چھوڑ کر کے اپنے آنے والے غلاموں کو بتا دیا کہ جب کہیں بھی اسلام کے خلاف سازش ہو تو ہر محاذ پہ اس کا دفاع کیا جائے گا. لیکن تمام تحریروں کو اٹھا کر دیکھیں گے, میں صرف 2 نظیر پیش کروں گا, تمام تحریروں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت خواہ تفسیر ہو, اصول تفسیر ہو, حدیث ہو, اصول حدیث ہو, فقہ ہو, اصول فقہ ہو, حتیٰ کہ سائنس ہو, منطق ہو, فلسفہ ہو, ہر جگہ عشق رسول کا غلبہ ہے, عشق رسول کا غلبہ ہے. میں ایک ٹکڑا بالکل ہلکا سا پیش کرنا چاہتا ہوں. قاعدہ اولیٰ میں 4 رکعت کی نماز ہے, قاعدہ اولیٰ میں صرف تحیات پڑھتے ہیں, اور تحیات پڑھ کر کے تشہد پڑھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اگر کسی نے تشہد کے بعد, تحیات پڑھنے کے بعد
अल्लाहुम्मा सल्ले तक पढ़ा और याद आया कि मुझे खड़ा होना चाहिए, खड़ा हो गया। सजदे सौ नहीं है, सजदे सौ नहीं है, लेकिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें रिसालत तक पहुंच गया तो अब सजदे सौ है, सजदे सौ है। इसलिए कि वाजिबात के सहमन तर्क पर सजदे सौ होता है और किसी फर्ज की अदायगी, किसी रुकन की अदायगी में ताखीर पर भी सजदे सौ होता है। तो यहाँ ताखीर हो रही है, उठ जाना चाहिए, लेकिन जब इतना कलमा पढ़ा ताखीर, एक फिकही वजह यह है। लेकिन वाह आशिक रसूल, इश्क मुजस्सम, इमाम अहमद रजा, जहां फुकहा ये सारी हिकमतें बताते हैं, वहीं आला हजरत भी बताते हैं कि रसूलुल्लाह का नाम ऐसा नाम नहीं है कि गफलत में लो, ऐसा नाम नहीं है कि भूल करके लो। तुमने चूंकि सहमन अला मोहम्मद कहा, हुजूर का नाम सह के साथ लिया है, गफलत के साथ लिया है। ये इश्क के तकाज़ों के खिलाफ है, ये मोहब्बत के तकाज़ों के खिलाफ है। इसलिए कि सह में एहतमाम नहीं है, सह में वो अजमत नहीं है, सह में वो एहतमाम और ताज़ीम का तेवर नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें रसालत की अदायगी में गफलत हो जाएगी। लिहाजा अगर भूल कर तुमने नामे रसालत ले लिया है तो तुमको सदे सब करना पड़ेगा। माशाअल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर एक में इश्क का गलबा है, हत्ता कि दुनिया के कामों को भी आपने बगैर इश्क के नहीं किया। आज तावीज गंडा को लोग कारोबार बनाए हुए हैं। आला हजरत तावीज को भी तावीज देते थे, वो भी तबलीग इस्लाम का जरिया होता था। सुबह ये पढ़ना है, शाम को ये पढ़ना है, नमाजों की पाबंदी पढ़ना है, जोहर बाद ये पढ़ो, असर बाद ये पढ़ो, मगरिब बाद ये पढ़ो, ऐशा बाद ये पढ़ो। आला हजरत फराइज इस्लामिया की तबलीग फरमा रहे हैं। गोया अगर तावीज दिया है तो उसको पहले नमाजी बना दिया है, परहेजगार बना दिया है, और अल्लाह की बारगाह में दर्स व दुआ हो जाते हैं। इधर फराइज की अदायगी भी हो रही है, उसका काम भी हो रहा है। लेकिन आज के हालात क्या है? हम जरूरत इस बात की है आला हजरत को हम पढ़ें, आला हजरत को हम समझें। आज यूनिवर्सिटियों से इर्तिदाद, गुमराही के ऐसे ऐसे जरासीम फैल रहे हैं। वो नौजवान लड़के जींस पैंट के वो कमरों में जाकर तबलीग करते हैं, कमरों में जाकर के रोजा नमाज के नाम पर लड़कियों को बहकाते हैं। आज जरूरत इस बात की है, हमारा मुखालिफ तो जरूरत जमाना के लिहाज से ऐसी यूनिवर्सिटी को तामीर करके रख दिया। आज हम सिर्फ एक राग अलापते हैं, वहां पढ़ने मत जाओ, वहां पढ़ने मत जाओ। लेकिन ना जाए ये तो बात बिल्कुल सही है, मगर जाए कहां? ना जाए ये बिल्कुल सही है, मगर जाए कहां? तो जाने के लिए जगह चाहिए। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम गालिब अक्सरियत में हिंदुस्तान में हैं। अगर वो एक कायम कर सकता है तो हम गौसे पाक के सदके में 11 कायम कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे सारे पैसे नजरानों के नाम पर, मदरसों के नाम पर 100 200 कमरों की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, और तालीम के नाम पर कुछ नहीं। किसी खानकाह के पीछे, किसी खानकाह के दाएं, किसी खानकाह के बाएं 100 200 कमरे मेहमान खाना के नाम पर, मेहमान खाना के नाम पर ये कमरे बने हुए हैं। लेकिन तबीयत बाग उस वक्त हो गई जब ताजुश शरिया के रूहानी और इल्मी यादगार जामिअतुर रज़ा को देखा, सुभान अल्लाह, जदीद फन तामीर के साथ, ताकि कहीं से ये ना लगे ये मंगतों की जमात है, ये भिखमंगों की जमात है। इसलिए कि मन लम यारिफ अहला ज़मानी फहुवा जाहिल, जो अहले ज़माने के उर्फ को ना समझ सके वो जाहिल है। जब आपको कमतर कोई आंकेगा तो आपको मुक्तदा नहीं मानेगा, और जब आपको मुअज्जम समझेगा तभी वो आपको मुक्तदा, तभी आपको मुक्तदा मानेगा। लिहाजा जरूरत है इस बात की कि
कस्ब माश भी किया जाए। और कस्ब माश के जरिया ये आजकल लोग दौलत के पीछे लट्टू होने वाले वो दीनदार शख्सियतें हलाल तरीके से कस्ब माश करके और अपनी सरबलंदी और अपनी फौकियत उन पर जाहिर करें, इसलिए कि उर्फ बता रहा है, समाज का माहौल बता रहा है कि अगर कोई सेठ मालदार गांव का कह दे सब टोपी लगा करके मस्जिद चलो, तो सब बड़ी बड़ी टोपियां लगाकर मस्जिद चले जाते हैं। और इमाम साहब सुबह शाम कहते रहते कोई नहीं जाता जानता है, इसलिए कि वो आप एक लुंगी का आपका मोहताज है, उसकी आवाज उसकी सदा में कोई ताकत नहीं है, लेकिन जो माल जिसके पास है उसकी आवाज में बड़ी ताकत है। लिहाजा दौरे हाजिर का तकादा यह है कि कस्बे हलाल के जरिया माशी कुव्वत को पोजीशन को मजबूत किया जाए, ताकि समाज में इज्जत हो। और समाज में जब दीनदारी का माहौल कायम होगा, बड़े बड़े लोग आगे चलेंगे तो छोटे उनकी इत्तिबा में चले जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज अगर पीर हो जाए तो मस्जिद में जाना उसके लिए ऐब, बड़ा आलिम हो जाए तो जमात में जाना उसके लिए ऐब। और पूछा जाए तो कह देते हैं उसमें ये खराबी उसमें ये खराबी। मैं कहता हूं सब में खराबी है, आप ही जाइए, आप ही आगे बढ़ जाइए, आप ही बढ़ाइए। सहीउल क़िरात आप हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाल ये है कि खुद ही सहीउल क़िरात नहीं, खुद ही नहीं मालूम। उठाओ शामी, उठाओ फतावा रज़िया कि आज़ारे तर्के जमात से ये सब हैं। आपको जब खुद मुकल्लफ हैं, कोई रुकावट नहीं है, जाकर खुद ही पढ़ाइए। वो खुद कहेगा जब तक हमारे बुजुर्गाने दीन मस्जिदों में जाते रहे कौम बहाल रही, लेकिन जब ऐशो इशरत का दौर आ गया और लोगों ने छोड़ दिया तो लोग दीन से दूर हो गए। लिहाजा जरूरत इस बात की है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के अमाल को देखा जाए। फजर की नमाज में एक बार आप मामूल से ताखीर में आए, आपके एक मुरीदो खलीफा हैं हाजी किफायत साहब या हाजी अयूब साहब, वो सोचा कि हुजूर अभी तशरीफ नहीं लाए, मस्जिद से बाहर निकले, काशाने करम की तरफ देखने लगे। इतने में क्या देखा, आला हजरत सरकार बड़ी जल्दी कदम बढ़ा करके आ रहे हैं। हाजी साहब के जहन में आया आला हजरत पूरी जिंदगी सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल किए, एक एक अदा सुन्नत रसूल की। आज इतनी जल्दी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आ रहे हैं कि फज्र का वक्त कुछ तंग हो रहा है। देखें आज मस्जिद में दाहिना कदम रखते हैं कि बायां रखते हैं, उजलत में आदमी से हो जाता है। लेकिन हाजी साहब का बयान है इस ताजील के हालत में भी, इस उजलत के हालत में भी खाली मस्जिद के दरवाजे में दाहिना कदम नहीं, फरमाते हैं मैंने देखा कि इस जल्दी के माहौल में भी आपने जब कदम रखा तो मस्जिद में पहले दाहिना कदम रखा, और खाली मस्जिद के दरवाजे पर नहीं, फर्श का सिलसिला आया तो फर्श पर पहले दाहिना कदम, चटाई का सिलसिला आया तो चटाई पर पहले दाहिना कदम, फिर आने वाले चटाई पर पहले दाहिना कदम, फिर आने वाली चटाई पर पहले दाहिना कदम, फिर आने वाली चटाई पर पहले दाहिना कदम, फिर जब मुसल्ले इमामत पर गए तो वहां पर भी दाहिना कदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस उजलत की हालत में ये अजमत है आला हजरत। वाह वाह वाह, आला हजरत माशाअल्लाह, किसी सुभान अल्लाह। शायरी का नाम नहीं है। आला हजरत ने जो कुछ लिखा है सब इबादत है। सुभान अल्लाह। शायरी को शायरी के तौर पर नहीं किया है, वो शेरो शायरी में फतवा है, फतवा है, हुक्म शरा है। खाली ज़बानो अदब ही के लिए शेर को न इस्तेमाल किया जाए। आला हजरत के, आला हजरत ने जो कह दिया अगर शेर में तो वो शेर में फतवा है, और नस्र में कह दिया तो नस्र में वो फतवा है। वो शेर में फतवा है और ये नस्र में फतवा है। मैं कहना ये चाहता हूँ आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला मुहद्दिस बरेलवी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।